آپ سے پوچھنے کے بتاؤ انٹروڈکشن کرواؤ حضور سیدی غوث اعظم کا ظاہر کہاں کہ یار میرے پیے تو کوئی روزہ دیا کراؤں کا کچھ نہیں رہتا نا پاویں سچی ہے پاویں جھوٹی ہے کوئی یاد ہونی ہے تو سنا دیتا ہوں باقی کوئی پڑھی لکھی گل زندگی گزر گئی ہماری ایسے ہی توجہ سے سنو زندگی میں کام آنے والی باتیں 470 ہجری کو ایران کے شہر گیلان کے اندر آپ پیدا ہوئے اور 561 ہجری یہ ٹوٹل آپ کی عمر مبارک 91 برس 91 برس آپ کی عمر مبارک تھی 18 سال حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے صوبے کے اندر یہ نہیں کہ حضور سیدی غوث اعظم ہی تھے کہ جو صاحب علم تھے آپ کے والد خود بہت بڑے اپنے وقت کے مفتی اور عالم ربانی تھے اور آپ کا خاندان علم کے بارے میں بہت مشہور تھا اور دور دراز قصبوں سے لوگ صرف آپ کے والد گرامی کا درس سننے کے لیے تشریف لائے ہوتے ایک خاندانی علم ہے جو حضور سیدی غوث اعظم کو وراثت کے اندر ملا اور ملنا بھی تو تھا انشاءاللہ ہم آگے جا کے روایت بیان کریں گے آپ کے علم کے اوپر ایک روایت ہے وقت نہیں ہے مگر آپ کے پہلوؤں میں سے جس پہلو کو چھیڑو ادھر ہی سارا وقت نکل جائے گا چاہے کرامات کو چھیڑو چاہے آپ کی جو تدریس کا زمانہ اس کو چھیڑو یا جو آپ لوگوں کی خدمت کا جذبہ رکھتے تھے نا جس کو بھی چھیڑو گا سارا وقت نکل جائے گا میں ایک روایت ضرور بیان کروں گا صرف آپ کے علم کے اسٹیٹس کو بیان کرنے کے لیے کہ کتنے بڑے عالم ربانی تھے حضور سیدی غوث اعظم میں صرف آپ کی زندگی کا مختصر تعارف کہ 470 ہجری میں پیدا ہوئے 561 ہجری میں آپ کا وصال ہوا اور یہ ہے 1444 ہجری 91 برس عمر آپ نے پائی 18 سال آپ اپنے ہی علاقے ایران صوبہ گیلان کے اندر اپنے ہی والد گرامی اپنے ہی خاندان کے اندر دادا محترم سے والد گرامی سے خود پڑھتے رہے 18 سال کی ابتدائی علوم آپ نے سب پڑھے اور 18 سال کی عمر علم حاصل کرنے کے بعد پھر آپ نے اپنی والدہ ماجدہ سے اجازت چاہی اور بغداد کا سفر کیا اور بغداد کا سفر اس وقت کیا تو 9 سال بغداد کے اندر رہے آپ 18 دنوں کتنے ہو گئے 27 سال حضور سیدی غوث اعظم 27 سال صرف آپ نے دین پڑھا اور دین پڑھنے کے بعد اب آپ نے اس کے اوپر پریکٹیکلی عمل کیا میں بالکل شارٹ باتیں بیان کر رہا ہوں میں ایک آپ کی زندگی کا پہلو ایک بڑا حسین ہے کہ جس وقت آپ پیدا ہوئے وہ یکم محرم الحرام تھا اور اس دن رولا بھی تھا کہ چاند نظر ہے یا نہیں ہے تو کسی نے کہا تھا کہ جاؤ آپ کی والدہ محترمہ ان کا نام تھا سیدہ فاطمہ ام الخیر حضرت سیدہ فاطمہ ام الخیر والدہ کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسب حضرت امام حسین سے اور والد کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسب حضرت امام حسن سے جا کر ملتا ہے اور پھر حسن اور حسین دونوں کی طرف سے سیدہ فاطمہ سے مولا کائنات سے اور سیدہ فاطمہ کے واسطہ تھے ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے آپ کا سلسلہ نسب مل جائے یہ نسبت ہی بڑی کمال کی بات ہے ہم ساری فضیلتیں ایک طرف بھی رکھ دیں یہ جو حضور سیدی غوث اعظم کو نسبت ہے نا کہ حسنی حسینی سید ہے اور پھر سید ہونے کا حق بھی ادا کر کے دکھایا دین کی ذمہ داری نانے کے دین کی ذمہ داری کندھوں پر تھی پھر حق بھی ادا کر کے دکھایا ہے کہ میں سارا شارٹ کر کے وہ واقعہ بھی میں چھوڑ رہا ہوں کہ رمضان مبارک کے اندر جس وقت وہ چاند مطلب ابر الود تھا لوگوں نے کہا کہ روزہ ہے یہ نہیں ہے تو کسی نے کہا جاؤ ام خیر کے گھر کے اندر جا کر پوچھو کہ گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے اگر اس بیٹے نے دودھ پیا ہے تو پھر تو روزہ نہیں ہے اگر نہیں پیا تو پھر روزہ ہوگا جا کر پوچھا ہو تو سیدی غوث اعظم یکم محرم الحرام کو یہ پیدا ہوئے یہ واقعہ بھی میں چھوڑ کر جا رہا ہوں اور جس وقت آپ نے 18 برس کی عمر کے اندر اپنی والدہ سے اجازت طلب کی تو آپ کی والدہ نے کیا کیا تھا
ایک قافلہ جو بغداد جا رہا تھا نا، اس قافلے کے ساتھ آپ کو کچھ ساز و سامان کو کچھ اشرفیاں آپ نے وہ جو سبوکر جس کو آپ کہتے ہیں کودری، اس کے اندر آپ نے سلائی کر دی اور کہا بیٹے کہیں کام آ جائیں گے. راستے کے اندر ڈاکو گرے تو انہوں نے سب قافلے والوں کا سامان لوٹا. تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی حضور سید غوث اعظم سے کہنے لگے آپ کے پاس بھی کچھ ہے، چھوٹی عمر 18 برس کی. کہنے لگے نوجوان تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ تو کہنے لگے ہاں میرے پاس ہے، یہ 400 اشرفیاں ہیں میرے پاس. تو انہوں نے دیکھا گودری میں کہا کہ تو واقعی اشرفیاں تھی. تو انہوں نے جا کر اپنے سردار کو کہا اس بچے کے پاس اتنا پیسے اتنے تو کسی کے پاس بھی نہیں تھے. تو اس سردار نے کہا کہ سب قافلے والوں کا سامان ہم نے لوٹ لیا، تیرا مال بچا ہوا تھا تو جاتے تو بچا کر بھی لے جاتے. حضور سید غوث اعظم اس وقت کمال جملہ بولا، فرمایا جس وقت گھر سے نکلا تھا نا تو میری ماں نے کہا تھا عبد القادر جھوٹ نہ بولنا کسی سے، میرے پاس پیسے تھے تو میں نے پیسوں کو بھگت نہیں دی، اپنی ماں سے کی ہوئے وعدے کو میں نے نبھایا، جھوٹ نہیں بولا. ڈاکو نے وہ مال بھی واپس کیا اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے باقی قافلے والوں کا مال بھی واپس کیا. حضور سید غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ وہ پہلی کرامت تھی کہ جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر یہ بات مشہور ہونا شروع ہوئی کہ بچہ عام بچہ نہیں ہے. اگر جب بچپن ہی کے اندر یہ بات مشہور ہو چکی تھی، جس وقت آپ نے اپنی ماں کا دودھ رمضان میں ماں کا دودھ نہیں پیتے تھے سحری سے افطاری تک، اور اپنی ماں کے پیٹ سے ہی آپ 15 سپاروں کے حافظ تھے حضور سید غوث اعظم. یہ سب کچھ آپ کی کرامات ہیں. میں شارٹ بات اتنی بیان کر رہا ہوں کہ 18 سال اپنے صوبے کے اندر علم حاصل کیا، 9 سال بغداد کے اندر، 27 سال علم پڑھنے کے بعد اب اس علم پر پریکٹیکلی عمل کی باری آئی. 25 سال ایران کے جنگلوں کے اندر، صحراؤں کے اندر حضور سید غوث اعظم نے جا کر صرف اپنے رب کی عبادت کی اور صرف اپنے رب کو راضی کیا. 25 سال یہ جی ٹوٹل 91 سال عمر کے اندر سے 27 اور یہ 25 52 سال اس کے اندر سے مائنس ہو گئے جو آپ پڑھتے پڑھاتے رہے. اتنا علم پڑھا، پھر اپنے اندر اتنا ملکہ حاصل کیا، حالانکہ ماں کے پیٹ سے 15 سپاروں کے حافظ تھے اور 18 برس کی عمر کے اندر اپنے گھر سے ہی پورے عالم دین بن چکے تھے. اس کے بعد بھی جیت علماء سے 9 سال بغداد کے اندر پڑھنے کے بعد 25 سال رب کی عبادت کرنے کے بعد ہے. میں اس واقعہ کو بھی چھوڑ کر جا رہا ہوں، وہاں پر بھی جنگل کے اندر شیطان نے آ کر کہا غوث اعظم تو نے بڑی عبادت کی، میں تیرا رب ہوں، میں تجھ سے راضی ہوں، تجھے عبادت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو حضور سید غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا استغفر اللہ. تو وہ جو نور تھا وہ اندھیرے کے اندر بدلا تو وہ شیطان نکلا. تو کہنے لگا غوث اعظم تیرے علم نے تجھے بچا لیا ہے. فرمایا بدبخت میرے علم نے نہیں، میرے رب کے فضل نے مجھے بچا لیا ہے. میرے علم کا کوئی کمال نہیں، میرے رب کا فضل تھا کہ میں بچ گیا. یہ اتنا بدبخت بندہ ہے حضور سید غوث اعظم مادہ ذات ولی، جو ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوئے، جن کی ماں بھی ولیہ تھی، جن کے باپ بھی ولی تھے، اس کو بھی یہ نہیں چھوڑتا شیطان میں اور آپ کس باپ کی پوری. اس وجہ سے اس نے ہمیں کسی کام کا چھوڑا ہی کوئی نہیں ہے، جدھر لگایا ادھر ہی صحیح ہے. جس کام کو کہا وہی ہم نے کیا. شیطان نے جو ہمیں کان کے اندر آ کر کہا وہی صحیح، صبح سے لے کر شام تک اسی کا نقش قدم ہے. رب کی نافرمانی، اس کے رسول کی نافرمانی، قرآن سے روح گردانی، دین سے روح گردانی ہے. ہم تو بڑے گنہگار ہیں. یہ تو وہ بدبخت تھا جس نے نجلا کے کنارے بیٹھے ہوئے اس بابے کو بھی نہیں چھوڑا، جس نے 100 سال صرف رب کی عبادت کی، کچھ بھی نہ کیا. عورت کی شکل کے اندر آیا تو اس بابے کو بھی اس نے نہ چھوڑا. 52 سال گزر گئے آپ کی عمر کے، ظاہر سی بات ہے اس وقت تو بندہ بڑھاپے کی عمر کے اندر جانے لگ جاتا ہے. ابھی تک حضور سید غوث اعظم صرف اپنے علم کو جو پڑھا ہے رب کو راضی کرنے کے اندر، اس کی عبادت، اس کا خشوع خضوع، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے اندر گزار دیے. پھر وقت آن پڑا کہ حضور سید غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خود فرماتے تھے کہ میں ایک دن سویا تو ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم خواب کے اندر تشریف فرما ہوئے. تو حضور علیہ السلام نے آ کر کہا عبد القادر اب تجھے چاہیے کہ لوگوں کو کچھ دین بتاؤ، کوئی بندو لوگوں کو کر. 52 سال
زندگی کا تجربہ دین پڑھنے رب کی عبادت میں گزارنے کے بعد عمر سے پیغام آیا کہ اب لوگوں کو کچھ دین آپ بھی بتاؤ. ایسے جڑا بندہ ہے ایک کتاب کھول کے نا کوئی رات میں ایک کہانی پڑھی نہ دینا انٹرنیٹ تو اپنی ویڈیو بنائی ہے یہ قصہ ایسے تھا تو حدیث پاک کے اندر ایسے آیا تو قرآن یہ کہتا ہے. اور مرزا جیل یہ بندے ہیں ساری زندگی سکول کالج کی خاک چھانی ہے اور اب آ کر دین قرآن و حدیث کو اپنی مرضی سے بیان کرنے لگ گیا ہے اور جو کچھ بھی اس کا حشر کرتا ہے. یہ پڑھا لکھا بندہ سنتا ہے تو ہنستا ہے کہ یہ جامری بھی ہمارے گلے میں پڑنا تھا اور یہ ایسے سارے پکروٹے ہیں. یہ سوچی سمجھی سازش ہوتی ہے دین کے اندر فرقہ واریت کو داخل کرنے کے لیے. ایک فرقہ نیا ہمارے وجود کے اندر آ رہا ہے. لوگ اب بھی اس کو سمجھنے مگر یہ وہابی دیوبندی فرقوں کی طرح یہ بھی جب بہت بڑا فرقہ بن جائے گا تو لوگ کہیں گے اب سمجھ آئے گی لوگوں کو. یہ یہاں 52 سال گزر گئے حضور سید غوث اعظم کی اور اب پیغام آیا ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خواب حضور سید غوث اعظم خود بیان کرتے ہوئے فرمانے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت آ کر مجھے یہ کہا نا تو جس وقت میں ممبر پر بیٹھا تو آسان تو بات نہیں تھی نا. ہر ایک بندہ اپنے فیلڈ کے اندر ماہر ہوتا ہے لیکن اس سے پوچھو جس فیلڈ کے اندر وہ ماہر ہے اس نے اس کے اندر وقت کتنا گزارا ہے مار کتنی کھائی ہے محنت کتنی کی ہے. میں اگر کہوں کسی بندے کو یہاں پر آؤ اور بولو دو منٹ بھی نہیں بول سکتا چاہے اوپر کتاب سے دیکھ کر ہی میں اس کو کہوں گا کتاب سے دیکھ کر ہی پڑھ کے سنا رہے تو نہیں بول سکتا. بیٹھے ممبر پر پہلی مرتبہ تو بولا نہ کیا تو کچھ دن بولے تو چھوڑ دیا آپ نے. کچھ دن گزرے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب کے اندر تشریف فرما ہوئے تو فرمایا عبد القادر کیوں چھوڑ دیا لوگوں کو بات و نصیحت کرنا. کہنے لگے حضور کو مجھے تو بولنا ہی نہیں آتا ہے مجھے تو تقریر کا طریقہ ہی نہیں آتا. حضور سید غوث اعظم فرمانے لگے حضور علیہ السلام نے فرمایا عبد القادر منہ کھول. ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن نکالا حضور سید غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ آپ کے منہ مبارک کے اندر ڈالا. پھر فرمانے لگے تھے میری زبان کے اندر پھر رب نے وہ تاثیر پیدا فرمائی ہے میں بغیر سپیکر کے بھی اس وقت تقریر کرتا تھا تو 70,000 کا مجمع میرے سامنے ہوتا تھا. جتنی آواز پہلے والے کو آ رہی ہوتی آخری بندے کو بھی اتنی ہی آواز آ رہی ہوتی کہ حضور سید غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ آپ کی زبان کے اندر بات کر رہا آپ کے بیٹے تھے حضرت عبد الرزاق. وہ ایک دن کہنے لگے ابا جی تسی بڈھے ہو گئے تو میں ممبر سے بیٹھ کر میں تقریر کرنا ہے. فرمایا چل پتر تم آج صحیح تو جدو بیٹھا نا تو ساڈے کو بڑا اس نے جوش ولولہ ہے بڑا زور سے گفتگو کی جیسے نوجوانوں کی عادت ہوتی ہے تو مجمع ٹس سے مس نے حضور سید غوث اعظم اس کی قمیض کو کھینچا فرمایا بیٹھ جا. مجمع کوئی ٹس سے مس نہ. آپ نے صرف اتنی بات کہی فرمانے لگے بیٹیو میں راتی دودھ رکھیا سی ہیں عبد الرزاق دی ماں نے نا راتی دودھ رکھیا سی ہیں بلی نے نا ساڈا دودھ روڑ چھڈیا. فرمانے لگے آپ نے اتنی الفاظ کہے مجمع دھاڑے مار مار کر رونے لگا. اتنی بات کہی بلی نے ہمارا دودھ گرا دیا. بات کے اندر عبد الرزاق کہنے لگا ابا جی میں اتنا زور لایا تو مجمع میں کوئی اثر کوئی نہیں ہے تو تسی اینی گل کی رونا دی گل بھی کوئی نہیں بلی نے ساڈا دودھ روڑ چھڈیا. تو فرمانے لگی عبد الرزاق تو جس وقت بولتا تھا تو میرے دل کے اندر کچھ اور بات تھی کہ میں ایسے بولوں گا میری یہ تقریر ہوگی. فرمایا ہاں ہم اس وجہ سے نہیں بولتے اللہ اس کے رسول کی ذات کے لیے بولتے ہیں ہماری زبانوں کے اندر یہ تاثیر اللہ نے پیدا فرمایا. میں کہوں آج بھی اگر کوئی اس بات کو عملی طور پر دیکھنا چاہے نا ہم جتنا مرضی یہاں پر چیخ لیں لوگوں کے کانوں پر اثر بھی نہیں ہوتا. صرف ہمارے بابا جی کا کوئی چہرہ دیکھ لیتا تھا نا تو لوگ ایسے ایسے ہونا شروع کر دیتے بس بابا جی کا چہرہ دیکھنے کے تھے اور جب بابا جی بولتے تھے نا بس اس وقت مجمع کی کیفیت کو بدل دیکھ کر صرف اندازہ لگا سکتا بیان نہیں کر سکتا کہ بابا جی کی گفتگو دلوں کے اندر پار کیسے ہوتی ہے. یہ جو تاثیر ہے نا یہ اللہ کسی کو عطا فرماتا ہے لیکن وہ تاثیر لینے کے لیے بھی کچھ محنت کرنی پڑتی ہے. میرے سے ہر بندے کو نہیں لبنے والی وہ بھی اللہ کسی کو عطا فرماتا ہے. 52 سال دین پڑھنے پڑھانے کے بعد رب کی عبادت کرنے کے بعد حضور سید غوث اعظم منبر رسول پر بیٹھے تو پھر آپ نے اس وقت واضح نصیحت کرنا شروع کی. 52 سال سے لے کر 91 سال کی عمر تک
آپ نے وہ دین مدین کا کام کیا، وہ دین مدین کا کوئی چپا ایسا نہیں تھا ایران بغداد کی سرزمین کے اوپر، پر پوری روئے زمین سے کوئی جگہ کونا ایسا نہیں تھا کہ جو بندہ حضور سید غوث اعظم کی محفل کے اندر آپ کا درس سننے کے بھی نہیں جایا کرتا، کیونکہ آپ کی مشہوری اور آپ کے درس کی دور دراز وہ دھوم اتنی مچ گئی تھی. امام ابن جوزی نے لکھا کہ حضرت ابو العباس رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے، میں نے ابن جوزی کو جو اپنے وقت کے خود بہت بڑے محدث ہیں، میں نے ابن جوزی کو کہا کہ چل یار بغداد کے اندر چلیں، سنا ہے حضور سید غوث اعظم عبد القادر جیلانی بڑا اچھا واعظ فرماتے ہیں، چل آج ان کی مجلس کے اندر جا کر ان کا واعظ سنتے ہیں. ابو العباس کہتے ہیں حضور سید غوث اعظم کی محفل کے اندر آپ کے مجمع لگا ہوا ہے، آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کی صرف ایک آیت کریمہ پڑھی، اس آیت کی نہ آپ نے تفسیر بیان کی. ابو العباس کہتے ہیں میں نے ابن جوزی کو کہا کہ یہ جو تفسیر حضور سید عبد القادر جیلانی نے بیان کی، تجھے پتا تھا اس تفسیر کا؟ کیونکہ خود بھی محدث تھا نا، اس نے کہا ہاں یہ تفسیر مجھے بھی پتا ہے کہ قرآن کی یہ تفسیر ہے. فرمانے لگے اسی آیت کی دوسری تفسیر بیان کی. میں نے ابن جوزی کو کہا کہ پتہ ہے تجھے اس تفسیر کا؟ وہ کہنے لگا ہاں پتہ ہے. فرمانا کہ اسی آیت کی حضور سیدی عبد القادر جیلانی غوث اعظم نے تیسری تفسیر بیان کی. ابو العباس کہتا ہے میں نے ابن جوزی کو کہا پتہ ہے؟ اس نے کہا ہاں اس کا بھی مجھے پتہ ہے. کہنے لگے کہ چوتھی، پانچویں، چھٹی، 11 تفاسیر ایک آیت کی بیان کی ہے. ہاں یہ تھا علم ہے. سارے ورگے کدی کوئی گل کی کوئی گل کی کدی کتوں شروع ہوتے کدی کتوں شروع ہے. ہاں کوئی سارے نہ کہے کوئی تو پتہ ہی نہیں لگا کہ نہیں کر ہاں وہ تو کوئی ہو رہا بس ٹائم میں تو آنے والی گل ہوتی ہے. یا پھر وہ جڑا ناصر مدنی کوئی لطیفے شطیفے کوئی یاد کر تو بس ڈانگ ٹپایا تو لوگوں نے ہنسایا تو نچایا ہے. ایک آیت کی 11 تفسیریں بیان کی. ابو العباس کہتے ہیں میں نے ابن جوزی کو کہا پتہ ہے 11 مرتبہ. ابن جوزی کہنے لگا پتہ ہے. ابن جوزی کا علم ختم ہو گیا. فرمانے لگے اسی آیت کی جس وقت آپ نے 12ویں تفسیر بیان کی نا، ابو العباس کہتے ہیں میں نے ابن جوزی کو کہا پتہ ہے تجھے اس تفسیر کا؟ کہنے لگا نہیں میرا علم ختم ہو چکا. یہ تفسیر جو حضرت عبد القادر جیلانی نے بیان کی نا، یہ تفسیر مجھے بھی اس سے پہلے پتہ نہیں تھی. فرمانے لگے جس وقت 13ویں تفسیر بیان کی میں نے پھر پوچھا ابن جوزی کو یہ پتہ ہے؟ کہنے لگا یہ بھی کوئی نہیں پتہ. 14ویں بیان کی کہنے کا پتہ، کہنے لگا یہ نہیں پتہ. 15ویں 16ویں ایک آیت کی شیخ عبد القادر جیلانی نے 40 تفاسیر کو بیان فرمایا. 11 تک تو ابن جوزی نے کہا مجھے نہیں پتا ہے. آگے اس نے کہا کہ 29 تفاسیر جو عبد القادر جیلانی نے بیان کی ہیں، بار خدا یہ تفاسیر میں نے بھی پہلے کسی کتاب کے اندر نہیں پڑھی ہے. آج شیخ عبد القادر جیلانی کے منہ سے میں ایک آیت کی 40 تفاسیر سن رہا ہوں. 40 تفاسیر بیان کرنے کے بعد فرمایا اس آیت کی اور بھی بہت ساری تفاسیر ہیں جو میں بیان کر سکتا ہوں، لیکن میں نے جو کچھ بیان کر دیا ہے میں چاہتا ہوں کہ مجمع اسی کے اوپر اتفاق رکھے. 52 سال پڑھنے کے بعد عبد القادر جیلانی کو ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم خواب کے اندر آ کر خود کہے کہ منبر پر بیٹھ کر لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنا، اور حضور اپنا دعا میدان کر آپ کے منہ مبارک کے اندر ڈالے. مسلمانوں اس علم کی پھر یہ تفسیر تھی کہ ایک آیت کے اوپر 40 تفاسیر آپ نے وہ بیان کی جو اس وقت کے محدثین مفسرین بھی نہیں جانتے تھے. ہم اس بات کو کہنے پر بابانگے دوہر مجبور ہیں کہ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا کائنات کی اولاد میں سے حسنی حسینی سید ہے. مولا کائنات وہ ہستی تھی کہ جن کے بارے میں ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انا مدینہ العلم و علی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. میں نے کہا ظاہر سی بات ہے کہ علی کا فیض چلتے چلتے آج بھی مولا کائنات کا فیض آپ کی اولاد سے اس طرح جھلکتا ہوا نظر آتا ہے کہ ایک آیت کی 40 تفاسیر بیان کرنے کے بعد فرمان لگے اور بھی تفاسیر ہیں جو اس آیت کریمہ کی بیان کی جا سکتی ہیں. حضور سید غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ کا وہ علم تھا
اور یہ آپ کا وہ سٹیٹس تھا کہ آپ نے اپنی تبلیغ سے اور اپنی کرامات سے حضور سید غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین مدین کی وہ خدمت کی کہ آج زمانہ ان کی اس بات کا معترف ہے، اور 1000 سال گزرنے کے قریب ہو گئے کہ ہر چپے چپے، ہر گلی کوچے اور پوری دنیا کے اندر حضور سید غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی یاد کے اندر بڑی 11ویں شریف کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ میں لوگوں کو صرف اتنا ہی سوال کرنا چاہوں گا بڑے ادب اور احترام سے کہ حضور سید غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو کہا جاتا ہے کہ پیرانے پیر ہیں، پیروں کے پیر، غوث اعظم سب سے بڑے غوث، محبوب سبحانی قطب لامکانی ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ میں صرف لوگوں کو اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ ساری زندگی آپ نے 11ویں کھاتے پکاتے بانٹتے 11ویوں کے پروگراموں میں جاتے ہوئے گزار دی ہے۔ کبھی حضور سید غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سیرت طیبہ کا کبھی غور و فکر بھی کیا ہے کہ آپ کی زندگی کیسی تھی، کہ آج بھی آپ کو کوئی ایسا پیر نظر آتا ہے کہ جس کے اندر علم ایسے جھلکتا ہو، یا آج بھی کوئی ایسا پیر ہے کہ جو علم کی ایسی بات کرتا ہو؟ یہاں پر تو ہم نے وہ پیر دیکھے ہیں جو اپنی خانقاہوں کے اندر ایک مدرسہ، ہمارے بابا جی کہتے ہیں کہ حفظ کا مدرسہ تک نہ چلا سکے، اور ایک بچے کو قرآن حفظ بھی نہ پڑھا سکے، تو دین پڑھانا تو دور کی نہ رہا۔ آج وہ پیر ہمارے کھاتے کے اندر پڑھ گئے جو نہ دین پڑھتے نہ پڑھاتے، جنہوں نے اپنے مریدوں کو کم از کم داڑھی بھی نہ رکھوائی، کم از کم اپنے مریدوں کا یہ بھی نہیں کہا کہ نماز کے پابند پر چلائے۔ آج یہ پیر ہمارے کھاتے کے اندر پڑ جائے، یہ جو پیر جن کو لوگ آج پیر مانے پھرتے ہیں نا، یہ پیر شیر بس وہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا کہ ان پیروں کی حقیقت صرف اتنی ہی ہے کہ ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، اور گھر پیر کا روشن ہے بجلی کے چراغوں سے۔ یہ صرف اتنی زندگی ہے کہ اپنی عیش و عشرت، اور مرید کس حال کے اندر ہے، صرف نذرانے بروٹنا پٹورنا مسائبات، اتنا ہی کام ہے۔ آج تو وہ وقت بھی آن پڑا، ہم نے دیکھا پیروں کو ہے کوئی یہودیوں کے ایجنٹ کی تعریفیں کر رہا ہے، کوئی نون لیگ کی قوم کے اندر چلا گیا، کوئی طریقے انصاف کا حامی بن گیا، کوئی کہتا نہیں میں پیپل پارٹی کا حامی ہوں، کوئی داڑھی منڈوں کی ہے جن کو دیکھ کر قرآن بھی نہیں پڑھنا تھا، کوئی ان کی تعریفوں کے پھر باندھ رہا ہے۔ میں کہتا ہوں ہمارے وہ وقت بھی تھا ہمارے اوپر کہ ہمارے پیر اتنا علم بھی رکھتے تھے۔ میں کہتا ہوں دور کی بات نہ کرو، میاں شیر محمد شرف پوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، میاں صاحب کا یہ دستور تھا، جو آپ کے پاس مرید آتا تھا نا تو دیکھتے تھے نا آپ کی داڑھی کٹی ہوئی ہے تو کہتے تھے بیلیا جا پہلے چہرے دیتے سنت رسول سجا کے آئے پھر ساڈا مرید ہوگی۔ اگر آپ کے مجمع کے اندر کوئی بیٹھا ہوتا تھا نا داڑھی منڈا بندہ تو میاں شیر محمد شرف پوری رحمت اللہ علیہ آپ اس کو فرمایا کرتے تھے بیلیا یا اپنے چہرے پہ داڑھی رکھنا تے نماز پڑھنا شروع کر دے، مگر تیرے نال ساڈا کوئی تعلق کوئی نہیں، ہم تیری بات کو توڑ رہے ہیں، تیرا بار ہم سے نہیں اٹھایا جاتا۔ میں کہتا ہوں ہے کوئی پیر جو یہ بات کہے اپنے مریدوں کو کہ جو نماز نہیں پڑھتا ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، جو داڑھی منڈا ہے ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، جو سود خور حرام خور ہے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کوئی نہیں یہ کہے گا پتہ ہے یہ نظارے رک جائے گا، یہ پیری مریدی صرف اس بات کے لیے رہ گئی ہے کہ ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا اور گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن ہے۔ اس کی پراٹو دیکھو اور اس کا گھر دیکھو، کہتا ہے کہ لاہور کے اندر ہے، اسلام آباد کے اندر ہے، اور کبھی کبھی باہر کے ممالک کے اندر چلے جائے تو پیر صاحب کا وہاں پر بھی گھر ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جس وقت حیات تھے نا، علامہ صاحب کہنے لگے میں ایک پیر صاحب کے پاس گیا ملنے کے لیے، میں بیٹھا تھا کہ ایک پیر کا مرید بھی آ گیا اور آ کر کہنے لگا پیر صاحب دعا فرمائے، 100 روپے کا مقروض ہو گیا، قرض خواہ میرے دروازے پر آتے ہیں، میری بیٹی جوان ہے، میں نے اس کی شادی بھی کر دی ہے، دعا فرما دیں۔
علامہ اقبال کہنے لگے پیر صاحب نے دعا کی، وہ مریض جس وقت جانے لگا نا تو اس نے جیب سے 10 روپے نکالے تو پیر صاحب کے ہاتھ کے رکھ دی تو وہ مریض چلا گیا۔ علامہ اقبال مسکرائے تو پیر صاحب بولے، وہ کہنے لگے علامہ اقبال سے کہ کیوں مسکرائے ہیں؟ آپ نے فرمایا ابھی آپ نے دعا کی ہے، ابھی اللہ نے آپ کی دعا کو قبول بھی فرما لی ہے۔ تو کہنے لگے وہ کیسے؟ تو آپ نے فرمایا ابھی تو آپ کے مرید نے کہا نا کہ میں 100 کا مقروض ہوں، ابھی آپ نے دعا فرمائی ہے تو آپ کی دعا اللہ نے قبول فرما لی ہے۔ پہلے وہ 100 کا مقروض تھا، اب 110 روپے کا مقروض ہو گیا۔ ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی اور گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن۔ آدھے پیر مرید آ کے کہنا تیری شادی کرنی ہے، عمر گزر رہی ہے، مقروض ہو گیا ہوں، گھر کے اندر کھانے کے لیے راشن نہیں ہے، کی دعا ہے جیبت کٹ کے نہیں دے رہے ہوتے پانے ہیں۔ اب پیری مریدی صرف اس بات کا نام رہ گیا۔ میں کہتا ہوں پیرانے پیر ہیں، سب سے بڑے پیر، پیران کے پیر۔ حضور سید غوث اعظم کی کبھی تعلیمات تم نے پڑھی ہیں کہ وہ کتنے بڑے عالم ربانی تھے اور ان کی زندگی دین کی تبلیغ کرتے کرتے کیسے گزری ہے۔ بہجت الاسرار کے اندر آپ نے لکھا کہ ایک غریب بندہ حضور سید غوث اعظم آپ کی بارگاہ کے اندر آ کر کہنے لگا کہ میں نے دریا کراس کرنا ہے اور میں ملح کے پاس جاتا ہوں، میں کہتا ہوں میرے پاس پیسے نہیں ہیں، مجھے دریا کراس کروا دو۔ وہ ملح کہتا نہیں لاؤ کرایہ لاؤ، پھر کشتی پر بٹھاؤں گا، پھر دریا کراس کرواؤں گا۔ حضور سید غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے لگے میں نے اپنی قمیض اتار کے اس کو دی، میں نے کہا جا اس کو جا کر فروخت کر، جو پیسے ملے وہ ملح کا کرایہ دینا اور دریا کو عبور کر لینا۔ فرمانے لگے 20 درہم کی وہ قمیض میری بکی کہ وہ ملح نے اپنا کرایہ ادا کیا، اس نے دریا کو خلاص کیا ہے۔ اور ایک بندہ اشرفیاں 2 تھیلیاں آپ کے پاس لے کر آیا، کہنے لگا حضور کے نذرانہ قبول فرما لیں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے پیسوں کی۔ جس وقت اس نے ضد کی نا، فرمانے لگے ایسے آپ نے اس کو پکڑا، ایسے نہ چھوڑا، ان سے خون ٹپکنے لگا۔ غوث اعظم فرمانے لگے غریبوں کا خون چوس کر ہم کو نذرانے دینا چاہتے ہو کیا؟ فرمانا کہ مجھے تیری نسبت کا ماننا نہ ہوتا میں اس خون کو تیرے محل تک پہنچا۔ عباسی خلیفہ تیری نسبت کا ماننا ہوتا اس خون کو تیرے محل تک ہے۔ کوئی پیر ہے جرا مرید کو کبھی حرام کا ماننا ہے، حلال کا ماننا ہے، سود کھاتا ہے، بھائی 10 روپے کی چیز 100 روپے کی بیچتا ہے، غریبوں کا خون چوستا ہے، نذرانے آ کر ہمیں دیتا ہے، گاڑیوں کی چابیاں لا کر پیروں کو لوگ دیتے ہیں، بڑے خوش ہو کر جیب میں ڈالتے ہیں، ہمیں حرام کھانا ہے، جو بھی کھانا ہے سادے واسطے سے لے کے آیا کہ نہیں آیا ہے۔ اب پیری مریدی صرف اس بات کا نام رہ گیا، حضور سید غوث اعظم کا نام لے کر نا صرف پیری مریدی چمکائی جاتی۔ میں اپنی عوام سے کہنا چاہتا ہوں کم از کم ہے، ایک بندہ مجھے آ کر کہنا کہ میرا پیر قاری صاحب اللہ کی قسمیں وہ ایسے وقت بہت بڑا اللہ کا ولی ہے۔ میں نے اس کو دیکھا، میں مسکرانے لگا، اس کو تو میں نے کچھ نہ کہا۔ اس بندے نے کہتے جمعے دی نماز بھی نہیں پڑھی، کہتے جمعے دی نماز بھی نہیں پڑھی، داڑھی ہے رگڑ کے کہنا اللہ کی قسم اللہ کا بڑا بڑا ولی۔ میں مسکرایا، میں نے کہا اگر تیرا پیر اللہ کا ولی ہوتا اس نے تیرے جیسے بندے کو بیعت کرنا ہی کبھی نہیں۔ ایک نے کہا مرید بنانا ہی کوئی نہیں، کیوں؟ وہ پتا سی کہ ایک داڑھی منڈے کا بھار میں چک رہا، جدا جواب میں اللہ کی بارگاہ جا کے دینا ہے۔ اس بندے نے اپنا بیعت کی تاثیر میری بیعت کا راست ہویا کی، کوئی نمازی بن گیا، کوئی داڑھی لگی تھی، کوئی ظاہر پر رسولہ کے دین کے مطابق بن گیا تھا۔ میں نے کہا تیرا ظاہر باطن بتاتا ہے کہ تیرا پیر کتنا بڑا اللہ کا ولی تھا۔ اللہ کا ولی دیکھنا ہے تو جا جا کر بیٹری صاحب ہے جو کہ یتیم خانہ کے اندر بیٹھا ہے، کوئی اس بابے کی کمر پر کوئی بندہ بھی چلا جاتا تو اس کے چہرے پر بھی داڑھی سج جاتی ہے، جس کو اللہ کا ولی کہا جاتا ہے۔ اللہ کے ولی کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ جس وقت بندہ اس کے ہاتھ پر صرف ہاتھ رکھے نا، بس ہاتھ رکھنے کی دیر ہے، اس کے اندر کرنٹ اتنا ہوتا ہے کہ جو کچھ وہ خود اپنے آپ نہیں کر سکتا تھا نا، اس اللہ کے ولی کا فیض وہ ہوتا ہے۔ اور یہ جو بیعت تھی نا، یہ صرف اس کا مقصد بھی یہ تھا کہ جو خود صبر نہیں سکتے ہیں، صرف ان کی بیعت لوگوں کی زندگیاں سنبھال دیا کرتی تھی۔ میں کہتا ہوں حضور سید غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے لے کر داتا گنج بخش علی حجویری، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، بابا فرید الدین گنج شکر، چلتے چلتے میاں شیر
اس کا ایک ہی مقصد تھا، یا تو یہ تھا کہ غریب مریدوں کی مدد کرنا ہے، کسی چیز کی ضرورت ہے تو راتوں رات ان کی مدد کرنا ہے، یا پیری مرید کا صرف ایک ہی مقصد ہوتا تھا کہ جو بندے خود نہیں بچ سکتے شیطان کے شر سے، گناہ کی زندگی کی دلدل سے نہیں نکل سکتے، پیر کا کام تھا ان کا ہاتھ پکڑتا تھا، ان کو اس دلدل سے نکال دیتا تھا۔ اگر آج اس بات کے اوپر عملی مظاہرہ کرنا ہو تو پیر الیاس عطار قادری آپ کے ہاتھ پر صرف ہاتھ رکھیں، دیکھنا چہرے پر داڑھی بھی آ جائے گی، سر پر امامہ بھی سچ آئے گا اس کے چہرے پر۔ میں کہتا ہوں اگر آج بھی کوئی حقیقی پیر کو دیکھنا چاہتا ہے کہ صرف ہاتھ رکھنے سے زندگی کیسے بدلتی ہے، صرف سیفیوں کے پیروں کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کے دیکھنا چہرے کی داڑھی بھی آ جائے گی اور سر پر امامہ بھی سجے گا۔ ایک کو کہتے ہیں حقیقی پہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کی یارویں بڑی ہم کھاتے پکاتے، ساری زندگی ہماری گزر گئی ہے، لیکن پتہ ہے بجار ہے ہمیں کوئی پتہ ہو کہ آپ کی تعلیمات کیا تھی ہیں۔ حضور سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی وہ خود کتنے بڑے ولی تھے۔ مسلمانوں آپ کی سیرت کو پڑھنا چاہیے اور جس طرح آپ نے زندگی بسر کی، وہ رمضان میں پیدا ہوئے تب سے لے کر 91 سال کی عمر تک حضور سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی آپ نے ایک دن بھی روزہ نہیں چھوڑا، بچپن کی عمر سے لے کر 91 سال کی عمر تک ایک روزہ بھی آپ نے نہیں چھوڑا، ایک نماز بھی آپ کی قضا نہیں تھی۔ اور میں مسلمانوں کو کہنا چاہوں اگر اس بات کو تم ہضم کر لو تو یہ فتویٰ بھی حضور سیدی غوث اعظم کا تھا کہ جو بندہ بے نمازی ہے وہ مر جائے اور میں اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرنا۔ یہ فتویٰ بھی حضور سیدی امام اہل سنت فقہ حنفی کا فتویٰ نہیں ہے یہ، کیونکہ آپ حنبلی تھے، امام احمد بن حنبل کی تقلید کرنے والے تھے۔ آپ نے کہا جو بے نمازی مر جائے مسلمان کے قبرستان میں نہ ڈالنا۔ میں کہتا ہوں بڑے مجمع کے اندر بتاؤ کیوں کہا آپ نے جی؟ مر گیا بندہ، اس کی امانت اس کے سمجھ اللہ جانے ہے، وہ بندہ جانے، کیوں یہ بات کہی آپ نے؟ سمجھو فرمایا بے نمازی اتنا منحوس بندہ ہے کہ اس کی وجہ سے دیگر جو قبر والے ہیں ان کو بھی وہ بھی تنگ ہوں گے، ان کو بھی مصیبت پہنچ۔ یہ آپ کا فتویٰ تھا۔ اب میں کہتا ہوں بے نمازی کو مسلمانوں کی مرا تو مسلمان ہے، مسلمان کی قبرستان میں نہیں دفن کرنا تو کہاں دفن کر؟ بتاؤ کہاں دفن کرنا اس کو؟ بس ساری زندگی گیارہویں پکاتے کھاتے ہیں، ہماری گزر گئی ہے، لیکن کبھی ہم نے مجال ہے کہ اس بات کے اوپر بھی نوٹس کیا ہو کہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی آپ کی تعلیمات تھی۔ اس موضوع کو میں چھوڑوں گا، وقت بڑی دور نکل جائے گا، میں صرف ایک بات جو کہ ہم نے لکھا تھا کہ 11ویں شریف کی شرعی حیثیت۔ اب باخدا جس زمانے کے اندر ہے آپ کو پتہ کیسے کیسے لوگ یہاں پر ہیں۔ 11ویں شریف کی شرعی حیثیت کیا ہے اور 11ویں شریف ہوتی کیا چیز ہے؟ ہر مہینے کی 11 تاریخ کو حضور سیدی غوث اعظم کے اصحال ثواب کے لیے جو کچھ نذر و نیاز کی جاتی ہے اس کو ہمارے عرف میں 11ویں شریف کہتے ہیں۔ اور میں کہنا اتلا سپیکر بھی چل رہے ہیں، ایسے مجمع جو کوئی بیٹھا ہے، ریکارڈنگ بھی لگی ہوئی ہے، کوئی بھابی ہے بیٹھا ہے تو کان کھول کے سن لے اسا کی کہنے لگے۔ اے اللہ دے نام ہے مرنا تسی بھی ہے تے کوئی گل کرو کہ جدا تسی اللہ دے حضور جا کے جواب بھی دے سکو۔ 11ویں شریف کی شرعی حیثیت صرف اتنی ہے کہ ہر مہینے کی 11 تاریخ کو حضور سیدی غوث اعظم کے اصحال ثواب کے لیے جو کچھ نذر و نیاز ختم درود اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، اس کو 11ویں کہتے ہیں، ہمارے عرف عام کہتے ہیں۔ اور بڑی 11ویں کہتے ہیں ربیع الثانی، یہ جو مہینہ ہے ربیع الاول کے بعد ربیع الثانی کا جو مہینہ ہے، اس مہینے کی جو 11ویں شریف، اس مہینے کی 11 تاریخ جو آتی ہے اس کو کہتے ہیں یہ بڑی 11ویں شریف، کیونکہ یہ مہینہ حضور سیدی غوث اعظم آپ کے وصال کا مہینہ ہے۔ ہر روایت میں اختلاف ہے، ایک روایت میں آپ کا وصال بھی 11 تاریخ کو ہوا، آپ کے عرس مبارک کا دن بھی ہے، اس وجہ سے صرف اس کو بڑی 11ویں شریف کہا جاتا ہے۔ بس مسلمانوں میں آخری بات ہے، چونکہ ہم نے ٹائم پیچھے کیا تھا، لوگ پھر وہی سمجھتے ہوں گے کہ شاید 2 بجے
گفتگو کو ختم کر رہا ہوں. میں نے کہا کہ یہاں پر وہ لوگ ہیں جو بہت زیادہ اس 11ویں شریف کے بارے میں اتنا زیبا الفاظ کہتے ہیں. یہ وہابیوں کا ایک مولوی ہے توصیف الرحمان راشدی. وہابی اس کو بس نبی نہیں سمجھتے، اس سے اوپر وہ سارا کچھ، اس سے نیچے وہ سارا کچھ سمجھتے ہیں. مفتی اعظم پتہ نہیں کی القابات سعودی عرب کے پہلا تھلے کہیں نہیں سمجھتے. پر کتنا جائز بندہ ہے. ابھی اس کی گفتگو سے آپ یہ وہی یہ چیز ان کلمہ کو مسلمانوں کے لیے بھی ہے جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں. جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اللہ کا دیا مال غیر اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہیں. بھینس اللہ نے دی، اس بھینس میں دودھ دینے کا نظام اللہ نے عطا کیا. لبن خالصا اللہ نے دیا، اور یہ بالٹی بھر کے کہتا ہے یہ آج کا دودھ ہے، یہ بابا کی آدمی والے کے نام پہ. اب یہ جاری کی کھیر آپ کے گھر میں پکا ہے، چھوت سے بڑھ کر حرام ہے. کیوں؟ اللہ کی دیا ہوا مال اس نے اللہ کے نام پہ شروع کر دیا. کوئی کلمہ اگر کسی کو سمجھ نہیں آئی کہ میں اس کے الفاظ کو ریپیٹ کر رہا ہوں، اس کی وضاحت لگا کر کرتے تو وقت نہیں ہے. کہنے لگا بحث اللہ نے پیدا کی، اس میں دودھ کا نظام اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے پیدا کیا. کہنا ہے اے بندہ بالٹی بھر کے کہنا ہے اے یارویں والے پیر دے نام، دودھ دی بالٹی بھر کے کہنا ہے یارویں والے پیر دے نام. اگے توصیف الرحمان راشدی وہابیاں دا وہ چوٹی دا مولوی کہتا ہے اے یارویں کھانا سور کھان کو بھی زیادہ پتہ ہے. میں نے کہا تھا بکواس تو اتنی کر جس کا تو اللہ کے حضور جا کے جواب بھی دے سکتا. آگے اس نے بہت بکواس کی. اس نے کہا 10 محرم الحرام کی جو نیاز تمہارے گھر میں آتی ہے وہ بھی اسی حکم کے اندر ہے. اچھا بندہ ساڑھے بیٹے کا بندہ بابی بندہ ادو جدو وہ عقل ختم ہو جاتا. جدو تک بندے کی عقل کام کر رہی ہے نا بابی نہیں بنتا. بندہ جدو عقل مر جائے نا بندہ بابی ادو بنتا. اب اس بندے کے کام چیک کرو. وہ کہنے لگا وہ دودھ کی بالٹی جو حضور سیدی غوث اعظم کے نام کسی نے دی ہے وہ سور کھانے سے بھی بری ہے. یہ میں پھر کہتا ہوں تیرے لیے صرف ہمارا ایک امام احمد رضا ہی کافی ہے. کہتی ہے بلبل باغ جناب رضا کی طرح کوئی سحر بیان نہیں ہند میں واسف شاہ ہوتا مجھے شوقی تباہ رضا کی قسم ہے. میرے امام نے فتاوی رضویہ جلد نمبر 13 کہتا ہے کہ اس بابی کی وہ منگی ٹھوکی نا یہ حالی تک بابی کو ایسا جواب نہیں آیا تو ایمانہ بھی کوئی. امام احمد رضا نے جڑی ہوئی منگی ٹھوکری طرح وہ تو آپ نے علمی گفتگو فرمائی ہوئی ہے. وقت کم ہے، میں اگر اجازت ہو تو آپ کی تھوڑی منگی ٹھوک رہا ہوں. تو تھوڑی یہ دھیان تھوڑا دیکھو نا ہمیں یہ کہتا ہے کہ سور کھانے سے بھی برا ہے. ایسی میں شکل تو نمانا تو کہنا دی شکل بھی سور ورگی آ میں یہ شکل تو کچھ آتی نہیں تو کہنا دی آیا کو سور لگتا ہے جڑا ایک یار بھی سور کہہ رہا ہے. ہم نے کہا کہ صرف ہر مہینے نظر و نیاز اظہار ثواب اس کو 11ویں شریف کہا جاتا ہے. صرف اس کا نام 11ویں شریف رکھنے کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ یہ سور کھانے سے بھی برا ہے. دیکھو سننے میں ماجہ ہے، سیاسی تعلیم کتاب ہے. کوئی واقعی اگر کوئی سن رہا ہے تو کان کھول کے سنے. امام احمد رضا کا روحانی بیٹا بیعت کرنے لگا ہے. ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری حیات کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کو 2 عمل بڑے پسندیدہ عمل ہیں. فرمایا وہ کون سے عمل؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الصیام الی اللہ صیام داؤد علیہ السلام. اللہ کو روزوں میں سب سے زیادہ روزہ حضرت داؤد کا روزہ پسند ہے. آگے فرمایا وہ احب الصلاۃ الی اللہ صلاۃ داؤد. اللہ کو نمازوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ نماز حضرت داؤد کی نماز پسند ہے. دیکھو ہم نے کہا روزہ تو اللہ کا ہوتا ہے، نماز تو اللہ کی ہوتی ہے، لیکن یہاں کہا گیا کہ داؤد کا روزہ. داؤد
کہتا ہے اس حدیث پاک کے اندر یہ جو بات بیان کی گئی ہے یہ صرف تعارف بیان کرنے کے لیے بات کو ذکر کیا گیا ہے کہ صوم داؤدی اور صوم داؤدی صلاۃ داؤدی ہے. حضرت داؤد جیسی نماز اور حضرت داؤد علیہ السلام جیسا روزہ. میں نے کہا داؤد کا روزہ کہا جائے تو وہ شرک نہ بنے, کوئی غوث اعظم کی کھیر کہا جائے تو شرک بن جاتا ہے. بس داؤد کا روزہ کہا جائے تو شرک نہیں ہے, 11ویں کی کھیر کہا جائے تو شرک بن جاتا ہے. اور اتنا جاہل بندہ اور دین سے اتنا الو بندہ کہتا ہے, قرآن کہتا ہے وما احل به لغیر اللہ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما احل به لغیر اللہ, کہ تم پر حرام کیا مردار کا خون ہے جس پر بوقت ذبح غیر اللہ کا نام لیا جائے وہ جانور بھی تمہارے لیے حرام ہے. اس آیت کریمہ کو پڑھنے کے بعد کہتا ہے دیکھو یہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ بابے 11ویں والے کا بکرا ہے, یہ کٹا 11ویں والے کا ہے, یہ کھیر 11ویں والے کی ہے, یہ حلیم 11ویں والے کی ہے. کہنے لگا قرآن کی روح سے یہ چیز حرام ہو جائے گی اور اس کا کھانا سور کے کھانے سے بھی برا کھانا ہے. میں کہتا ہوں اتنا جاہل بندہ اور دین سے اتنا عاری بندہ. میں کہتا ہوں یہ لو قرآن خود کھول کر دیکھو, قرآن نے اس کو حرام کہا کہ بوقت ذبح چھری پھیرتے وقت جس کے اوپر اللہ اکبر کی جگہ کسی اور کا نام لیا جائے, قرآن نے اس کو کہا کہ وہ جانور حرام ہو جائے. اتنا جاہل بندہ کہ قرآن کی کس آیت کو کہاں پر جا کر جذبہ کر رہا ہے اور کہتا ہے دیکھو قرآن کی روح سے یہ بکرا 11ویں والے کے نام پر کہا تو حرام ہو گیا ہے, اس کھیر کو 11ویں والے کا نام دیا تو یہ حرام ہو گئی ہے. میں کہتا ہوں تھوڑا بہت کوئی دین کی پہلی کلاس کوئی صرف نحو پڑھنے والا بچہ وہ بھی اس بات کو سنتا ہے تو ہنستا ہے اور کہتا ہے کھوتے یہاں پر جو بات ذکر کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جب جانور پر چھری پھیری جائے تو اللہ اکبر نہ کہا جائے کچھ اور کہا جائے تو تب جانور حرام ہو جائے گا. میں کہتا ہوں یہاں پر سارے بندے ذی شعور بیٹھے ہیں, کوئی بندہ بتائے جس بندے نے یہ کہا ہو کہ یہ حضور سیدی غوث اعظم کا بکرا ہے کہ یہ 11ویں والے کا چکا ہے, تو ذبح کرتے وقت کبھی اس نے اللہ اکبر کی جگہ حضور سیدی غوث اعظم کا نام لیا ہو, تمہاری زندگی کے اندر کبھی کوئی ایسا واقعہ رونما ہوا ہو؟ کوئی جاہل سے جاہل بندے کو بھی پتا ہے کہ بوقت ذبح حضور سیدی غوث اعظم کا نام نہیں لیا جاتا بلکہ وہاں پر اللہ اکبر کہہ کر ہی تکبیر کو پھیلا جاتا ہے. دیکھو میرے امام نے لکھا, اس کے اوپر امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے ایک پورا رسالہ لکھا کہ نظر و نیاز ماننا یہ کیسا ہے. اور پھر جب امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کا قلم چلا نا تو مسلمانوں ذرا دیکھنا یہ رات کی محفل کے اندر بھی ہے. خرم ریاض شاہ صاحب بھی ہمارے بزرگوں کا تعارف بیان کر رہے تھے. حضرت عبد الغنی نابلوسی رحمۃ اللہ علیہ جہاں وہ کہہ رہے تھے میرے بچے پڑھتے ہیں ملک شام کے اندر ان کا مزاج شریف ہے. میرے امام نے لکھا عبد الغنی نابلوسی رحمۃ اللہ علیہ آپ کا یہ فتویٰ ہے. کہتے تھے یہ 11ویں شریف کو صرف بڑے صغیر کے اندر امام احمد رضا کے ماننے والے کہتے ہیں. میں نے کہا یہ صرف تیری سوچ ہے اور 11ویں شریف وہ ہے جو پوری دنیا کے اندر منائی جاتی ہے. شام کا بزرگ عبد الغنی نابلوسی آپ فرمانے لگے وَمِنْ هَذَا الْكَبِيرِ زِيَارَةَ الْقُبُورِ وَالتَّبَرُّكِ بِدْرَاءِ الْأَوْلِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَنُزُورِهِمْ لِتَعْلِيقِ ذَلِكَ عَلَى حُصُولِ الشِّفَاءِ أَوْ قُدُومِ غَائِبٍ فَإِنَّهُ مَجَازٌ عَنِ الصَّدَقَةِ عَلَى الْخَادِمِينَ بِقُبُورِهِمْ كَمَا قَالَ الْفُقَهَاءُ فِي مَنْ دَفَعَ زَكَاةَ لِفَقِيرٍ وَسَمَّاهَا قَرْضًا صَحَّحَهَا. امام نابلوسی کہنے لگے میں صرف ان کے الفاظ روح برو جو امام نابلوسی نے لکھے فرمانے لگے کہ اسی قبیل سے ہے
زیارت قبور، مزارات اولیاء اور صلحاء، ان سے برکت لینا، بیمار کی شفا یا مسافر کے آنے پر اولیاء کرام کے لیے منت ماننا، وہ ان کے خادمین قبور پر تصدق سے مجاز ہے، جو سارے کے سارے فقہا کے لیے بالکل جائز اور مستحسن ہے۔ نظر و نیاز اور اہل قبور صلحاء سے امداد، اور یہ کہنا کہ یہ یاری والے کا بکرا ہے، نظر و نیاز یہ یاری والے کی کھیر ہے۔ شام کے امام نے لکھا کہ ہمارے فقہا کے نزدیک جائز ہے۔ کیسے جائز ہے؟ فرمانے لگے جیسا کہ کوئی بندہ زکوٰۃ دیتے وقت سائل کو یہ کہے کہ یہ زکوٰۃ نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ تو زکوٰۃ دیتے وقت اس کا نام چینج کر کے وہ کہے سماہا قرض، کہ یہ میں تجھے قرض دے رہا ہوں۔ فرمایا اس نام سے زکوٰۃ دی جائے تو زکوٰۃ بھی ادا ہو جاتی ہے۔ جب اس نیت سے کوئی اس طرح کی بات مانی جائے نا، تو فرمایا وہ بھی اہل فقہا، محدثین، اولیاء کا طریقہ کار لکھا۔ دیکھو نیچے میرے امام نے پوری سند کو ذکر کرنے کے ساتھ وقت کی قلت کی وجہ سے سند نہیں پڑھ رہا ہوں، صرف امام احمد رضا خان فاضل بریلوی آپ کا فتویٰ پڑھ رہا ہوں۔ وقت ملا تو سند پڑھ کے میں دکھاؤں گا اور آپ کو پتہ چلے گا کہ حضور سیدی غوث اعظم آپ کی کرامات جو ہم تک پہنچی ہیں، کہ مرزا جیلوی جیسا بندہ وہاں پر بیٹھ کر ڈھونڈتا ہے جس کو عربی دیکھ کر بھی پڑھنا نہیں آتی ہے، ایک ایک کرامت کو ذکر کیا ہے تو حدیث تجیبہ کی طرح اس کی پوری پوری سند کو بھی ذکر فرمایا ہے۔ یہاں پر آپ نے لکھا حضور سیدی غوث اعظم کی اس کرامت کو فرمانے لگے۔ ایک ہمارے بزرگ تھے جن کا نام تھا حضرت عبدالحق حریمی، وہ فرمانے لگے کہ 3 صفر یکشنبہ یعنی بروز اتوار، 3 صفر المصفر بروز اتوار 555 ہجری، فرمانے لگے ہم بغداد شریف کے اندر حضور سیدی غوث اعظم آپ کی بارگاہ کے اندر ہم موجود تھے کہ آپ نے وضو فرمایا۔ وضو فرمانے کے بعد نا آپ نے اپنے پاؤں مبارک سے ایک 2 رکعت نماز نفل پڑھی، نفل پڑھنے کے بعد نا آپ نے 2 نعرے لگائے، بڑے زوردار نعرے لگائے۔ اس کے بعد حضور سیدی غوث اعظم نے اپنے دائیں پاؤں سے نا اپنے جوتے کو ایسے ہوا میں اچھالا، فرمایا وہ ہوا میں گیا اور غائب ہو گیا، اور دوسرا جوتا اچھالا۔ میں یہ امام احمد رضا کا حوالہ دے کر صرف بات امام احمد رضا کی نہیں ہے، اور یہ قول کسی اور نے لکھا ہے، اور وہ کتنا بڑا بزرگ تھا کہ جس نے ان قولوں کو لکھا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی جیسے بندے اور امام ابو یوسف عظیمی جیسے بندے، جس کو کہا کرتے تھے الامام الاوحد، کہ یہ تو امام وہ ہے جو بے نظیر امام ہے۔ اس نے کتاب لکھی بہجت الاسرار، اس نے لکھا۔ امام احمد رضا نے صرف نقل فرمایا۔ یہ مرزا جیلوی نے اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد بڑا تمس کو اٹھاتا ہے، کہنے لگا دیکھو کیسی عجیب و غریب تھی، غوث اعظم کی کرامتیں لوگ بیان کرتے ہیں، جوتے ہوا میں ڈالنے اور جوتے غائب ہو کر چلے گئے، یہ کیسی باتیں بیان کرتے ہو؟ 14ویں صدی کے اندر یہ پرانی باتیں گزر گئی ہیں۔ میں نے کہا نہیں، پرانی باتیں ہیں لیکن آج بھی ان کے اندر اسلام کی روح تازہ پھر رہی ہے۔ فرمایا وہ جوتے ہوا میں چلے گئے۔ ہم میں سے کسی بندے کی جرت نہیں ہوئی کہ ہم پوچھ لیتے کہ حضور یہ کیا واقعہ ہے۔ آگے فرمانے لگے کہ وہ جوتے ہوا میں گئے، 23 دن کے بعد ایک قافلہ عجم سے آیا، ان معنا للشیخ نظرا، ان کے پاس حضور سیدی غوث اعظم کی ایک نظر و نیاز بھی تھی جو اٹھائے پھر رہے تھے۔ یہ کہنا کہ یہ یعنی آج کی رسم ہے، اے حضور سیدی غوث اعظم 470 ہجری میں پیدا ہوئے، 561 ہجری میں آپ کا وصال ہوا، آپ کی ساری حیات میں پونے 1000 سال قبل عربوں کے اندر بھی حضور سیدی غوث اعظم کی نظر و نیاز کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ کہنے لگے وہ قافلہ آیا 23 دن کے بعد، ان کے پاس نظر و نیاز تھی۔ انہوں نے آ کر کہا فاستأذناه فقال خذوه منهم،
ہم حضور سیدی غوث اعظم سے ملنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ خلیفہ نے کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے پاس حضور سیدی غوث اعظم کی نظر ہے۔ کیا تھا؟ کہنے لگے ایک من ریشم، ایک من ریشم کہتے تھے دودھ دی بالٹی ہوں میں سرو تو پورا کر دیتا ریشم بنتا۔ دیکھو یہ ایک ویڈیو ہے، جاپان کیڑے بناتا ہے، ریشم بناتا ہے۔ کتنا مشکل کام ہے ریشم کیڑے سے بنانا، اور کتنا مہنگا ہے ریشم۔ ایک من ریشم اور اس کے بعد سونا، سمجھ لیجیے کہ خس ایک کپڑا تھا، اس کا ایک پورا تھان تھا جس کے اندر ہم نے حضور سیدی غوث اعظم کے جوتے مبارک جو 23 دن پہلے آپ نے بغداد کے اندر ہوا میں اڑائے اور وہ ہوا میں اڑ کر چلے گئے، جس وقت ہم نے وہ کھولا نا تو وہ مریض نے جس وقت جوتے دیکھے کہنے لگے جس وقت آپ نے جوتے اڑائے جس طرح وضو کرنے کے بعد جوتے ترو تازہ تھے، 23 دن کے بعد قافلہ پلٹ کر آیا، جوتوں کے اندر وضو کے پانی کی تری ابھی بھی ویسے ہی موجود تھی۔ یہ تو آج لوگوں نے بنا لیے من گڑت کسی اور واقعہ ہے۔ فرمان لگے جس وقت جوتے کھولے نا تو خلیفہ کہنے لگا میں نے حضور سیدی غوث اعظم سے ضرور پوچھا، اس قافلے کے لوگوں سے پوچھا کہ جوتے تمہارے پاس کیسے آئے؟ آگے انہوں نے کیا کہا؟ فَقُلْنَا لَوْ ذَكَرْنَا الشیخ عبد القادر جیلانی فی هذا الوقت وَنَظَرْنَا لَهُ شَيْئًا مِنْ أَمْوَالِنَا إِنْ سَلَّمْنَا، کہنے لگے ہم جنگل سے گزر رہے تھے، ڈاکو آئے ہمارے قافلے کے سامان کو لوٹ لیا، ہمیں قتل کرنے لگے، اس وقت ہم نے جنگل کے اندر پکارا کیا؟ المدد یا غوث، حضور سیدی غوث اعظم آپ کے مرید ہیں، ہماری مدد فرمائیں۔ جنگل سے عجم سے انہوں نے پکارا، عرب کے اندر بغداد کی سرزمین کے اوپر انہوں نے پکارا، میرے شیخ عبد القادر جیلانی نے سنا، پھر ان کی مدد بھی کی۔ کیسے کی ہے؟ فرمان لگے وہ جوتے ہوا میں اڑتے اڑتے آئے، ڈاکو کے سر پر لگتے تھے، جس کے سر پر لگتے تھے وہ بے ہوش ہو جاتا تھا، گر جاتا تھا۔ جس وقت ان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا انہوں نے ہمارا مال بھی ہمیں واپس دے دیا اور انہوں نے ہماری جان بھی بخش دی۔ اس وقت ہم نے یہ نظر مانگی تھی اگر آج بچ گئے تو حضور سیدی غوث اعظم کی نظر و نیاز کا ہم اہتمام کریں گے۔ یہ نظر و نیاز آج کی آپ کی ذاتی حیات 1000 سال قبل اور ملا تو ہوں پیدا ہو رہے ہیں، نظر و نیاز آج کی نہیں ہے۔ مسلمانوں کو فرمانے لگے اتنی دور سے حضور سیدی غوث اعظم کو ہم نے پکارا، آپ کے جوتوں نے یہ مدد کی ہے۔ وہ جو قصہ ہے نا ایک کہ حضور سیدی غوث اعظم نے ہاتھ ڈالا بیڑا دریا سے نکال دیا، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے کسی نے پوچھا کہ یہ واقعہ آپ کی طرف منسوب ہے کہ یہ سچا یا جھوٹا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے کسی کتاب میں یہ واقعہ پڑھا نہیں ہے، اگر حضور سیدی غوث اعظم ایسا کرنا چاہیں تو ان کے لیے مشکل بھی کوئی نہیں ہے، کرنا چاہیں ان کے لیے مشکل بھی کوئی نہیں۔ آگے میرے نام نے لکھا، فرمایا بلقیس وہاں سے چلی سبا سے، تخت اس کا کتنا بڑا تھا، آصف بن برقیہ نے ایسے کیا، حضرت سلیمان نے ایک مرتبہ آنکھ کو ایسے کیا، ایک مرتبہ آنکھ کو ایسے کیا، وہ بلقیس کا تخت جو ملکہ سبا یمن کے اندر تھا اور آپ بیت المقدس فلسطین کی سرزمین کے اوپر تھے، فرمانا کہ آنکھ ایک مرتبہ ایسے اور ایسے کیا، آصف بن برقیہ جو نبی نہیں تھا، حضرت داؤد حضرت سلیمان علیہ آپ کی قوم کا ولی تھا، اس نے ایسے اشارہ کیا، اتنی دور سے اتنا بڑا تخت زمین کے نیچے نیچے سے آیا، اشارہ کرنے کی دیر تھی، حضرت سلیمان کے قدموں سے باہر نکل کے سامنے آ کر ہو فرمان لگے آصف بن برقیہ سلیمان کے زمانے کا ولی ہو، اتنا بڑا تخت ایسے کر کے لے آئے، محمد عربی کی امت کا حسنی حسینی سید ہو، مادر ذات ولی ہو، اگر وہ ایسے کر کے بیڑا نکالنا چاہے تو فرمائے یہ بھی کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ یہ مسلمانوں حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہم نظر و نیاز کرتے ہیں، ایک پورا رسالہ میں نے صرف ایک بات ذکر کی ہے، آگے حدیث طیبہ امام عبد الوہاب شرانی کے لحاظ سے طبقات کبریٰ کے حوالے سے وہ حدیث بھی لکھی ہے کہ سرکار نے خود نظر و نیاز کا حکم دیا، ایک شخص کو خواب کے اندر آ کر فرمایا جب پریشان ہو تو نظر مانگ لیا کرو، میں تمہاری پریشانی کو بھی دور کر دے گا۔ اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے اللہ جب تک زندہ ہے ہمیں اہل سنت و جماعت مسلک حق پر قائم رہنے کی توفیق عطا